فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کی محبوب بندیوں، دائستہ جلوہ فروز باوقار علماء اعظام، جن میں خاص کر حضرت مولانا محمد طلحہ ندوی صاحب دامت برکاتہ، اور آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد شبلی صاحب دامت برکاتہ، آج کے جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا محمد عثمان قاسمی صاحب دامت برکاتہ، اور آج دائس پر جلوہ افروز شعراء حضرات، جن میں شاعر اسلام عزت مآب عالی وقار میرے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر محمد شلیم رامپوری صاحب دامت برکاتہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے خالی ترنم جیسی آواز سے ہی نہیں نوازا، بلکہ اللہ نے ترنم کے ساتھ ساتھ وہ اشعار پڑھنے کا موقع دیا جو خود لکھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ کئی کتابیں حضرت والا کی آ چکی ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی شاعر اسلام جناب حافظ شرافت بسوانی صاحب، جو ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پیش کرتے ہیں۔
آج کے جلسے کے سرپرست منیجر مدرسہ منبع العلوم کے منیجر صاحب عزت مآب عالی وقار حاجی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم، میرے خسر حاجی محمد یامین خان صاحب دامت برکاتہم، آج کے جلسے کی بہت شاندار نظامت فرما رہے ہیں ناظم جلسہ صاحب دامت برکاتہم، قاری محمد ظہیر الاسلام صاحب عرفانی دامت برکاتہم، اور بھی بڑے محترم باوقار علماء بڑی تعداد میں ڈائس پر جلوہ افروز ہیں، بڑی تعداد میں مائیں بہنیں بھی جلوہ افروز ہیں۔ حاضرین جلسہ، ابھی میں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد کلام اللہ کی 3 آیتیں پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے 2 حدیث پاک پڑھی۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے نکاح کی مناسبت سے پڑھا، نکاح کے موقع پر اس کا پڑھنا سنت ہے، نکاح کے موقع پر اس کا پڑھنا سنت ہے۔ نکاح کے موقع پر 2 چیزیں فرض ہیں، جن میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں ایک ہے ایجاب و قبول کا حق، نمبر 2 گواہوں کی گواہی دینا۔ یہ 2 چیزیں نکاح کے موقع پر فرض ہیں۔ آپ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اس میں ایک تیسرا شخص ہوتا ہے جس کو وکیل کہتے ہیں۔ وکیل دلہن کی طرف سے بنایا جاتا ہے، یا تو دلہن اس کے والد محترم خود ولی بن جائیں یا ان کے سگے بھائی ولی بن جائیں، ورنہ وکیل صاحب دلہن کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ دلہن شرمیلی ہوتی ہے، وہ خود سے اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے وکیل صاحب اجازت دیتے ہیں۔ اور سن لیجیے، کبھی اللہ آپ کو بھی موقع دے وکیل بننے کا تو کیا اجازت لیں گے؟ دولہا صاحب کا نام، دولہا صاحب کے والد محترم کا نام، دولہا صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں، پھر اس کے بعد کتنا مہر طے ہوا، نقد ہے یا ادھار، یعنی مؤجل ہے یا معجل، پھر اس کے بعد وہاں پر گواہوں کا بھی نام لے لیا جائے کہ فلاں فلاں گواہ فلاں جگہ کے رہنے والے جن کے والد محترم کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکی سے اجازت چاہیے کہ کیا میں آپ کا نکاح فلاں کے بیٹے فلاں کے ساتھ جو فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں اتنے مہر کے ساتھ میں آپ کا نکاح فلاں سے کر دوں؟ دلہن اجازت دیں گی، اس کا نام ہے ایجاب، اس کا نام ہے ایجاب۔ اب اس کے بعد وکیل صاحب قاضی صاحب کے پاس آئیں گے جہاں دولہا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دولہا صاحب کے سامنے پھر وہ خطبہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں جو دلہن نے اجازت دی ہے
اب اسی دلہن کی اجازت کا ذکر کرتے ہوئے دولہا صاحب سے قبول کرائیں گے، اس کا نام ہو گیا قبول۔ اب ایجاب و قبول دو گواہوں کی گواہی دینے کے بعد اب تک جب تک نکاح نہیں ہوا اس سے پہلے جس لڑکی کو دیکھنا حرام تھا اس کا دیکھنا حلال ہوا، جس لڑکی سے بات چیت کرنا حرام تھا اب اس سے محبت کی وہ باتیں جس سے ایک دوسرے کی محبتیں بڑھیں یہ سب حلال ہے۔ اور میں بتاؤں آپ نماز پڑھتے ہیں یہ وقتی عبادت ہے، آپ سال کے 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں یہ وقتی عبادت ہے، آپ حج کرتے ہیں حج کے 5 دن یہ وقتی عبادت ہے، اور نکاح ہونے کے بعد جب تک یہ جوڑا حیات رہے یہ پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی عبادت میں شکر۔ اتنا پیارا رشتہ ہے یہ، اتنا پیارا رشتہ ہے۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد دولہا دلہن کو دیکھ سکتا ہے، دلہن دولہا کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ابھی دولہا صاحب پوری کی پوری خوشی حاصل نہیں کر سکتے کب تک؟ جب تک کہ جو مہر آپس میں طے ہوا ہے وہ مہر دے نہیں۔ میرے بھائی کو دیکھو غور سے سننا، یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے۔ جب تک مہر جو آپس میں طے ہوا ہے دولہا صاحب دے نہ دے، جب تک خوشی دولہا صاحب نہیں حاصل کر سکتے۔ مہر کے مطابق سمجھ لیں، مہر کے متعلق یوں ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں، جب مہر میں کہیں 1000-2000 کا مسئلہ آتا ہے تو لڑکے والے بڑے غرور میں آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ تاریخ ہو رہی تھی اور کچھ آپسی گفتگو ہوئی، وہاں 1000-2000 کا مسئلہ کہا کہ شرعی مہر مانیں گے، تو ایک صاحب نے کہا شرعی مہر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو وہ مہر مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھا۔ بہت زیادہ ہے، اس لیے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہر کی کوئی ایک مقدار طے نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جس طرح فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض طے ہے، مہر میں یہ نہیں ہے۔ مہر کی مقداریں ازواج مطہرات بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ ہیں، کیونکہ الدین یسرون، دین آسان ہے۔ اگر ایک مہر کر دیا جاتا کہ نہیں 50,000 نہیں 1,00,000 نہیں 51,000 نہیں 1,20,000 تو جس غریب کے پاس 1,20,000 نہ ہو تو گویا وہ کنوارا ہی رہتا۔ قربان جاؤ سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر طے نہیں کیا۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب دولہا صاحب کی حیثیت دیکھیے، دولہا صاحب کی حیثیت دیکھی جائے کہ دولہا صاحب کس حیثیت کے مالک ہیں، اور پھر دولہا صاحب مہر نقد دے، ادھار نہیں، مہر نقد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے نکاح کیے ہیں نقد مہر ادھار نہ ہو، ادھار نہ نقد ہو، اور کوشش کرو کہ مہر میں رقم نہ دو، کوشش کرو مہر میں زیورات دے دیا، کیونکہ رقم جب تک دوسرے سے جڑے گی نہیں تب تک اس سے کوئی نفع نہیں ملنا۔ زیور کیا ہے؟ یہ دلہن کے پاس رہے گا، عام طور پر اس کی رقم بڑھتی ہے، تو دلہن کو نفع پہنچانے کے لیے کوشش کرو کہ زیور کو۔ ایک بات بڑی بتا دوں، لڑکی والے بہت سارے ایسے بھی جو اپنے آپ کو کہتے میں بڑا چالاک ہوں، حالانکہ وہ چالاک نہیں ہے، وہ کہتے زیور کیوں دے رہے ہو، رقم دو، 50,000 1 لاکھ رقم، ارے بھائی رقم نہیں ہے، ادھار رہنے دو، ادھار رہنے دو۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں، لکھنؤ 12 دری حال بہت مہنگا ہے، وہاں نکاح پڑھانے گئے، 1,55,000 روپے کا مہر ہے۔ دولہا صاحب نے جیسے ہی نقد مہر کے لیے سنا تو انہوں نے ابا کو کہا کہ ابا وہ رقم لڑکی والوں کو دے دو۔ ابھی لڑکی کا باپ تھا نہیں، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ لڑکی کے باپ کو جب یہ خبر ہوئی 1,55,000 نقد مہر دے گا تو فوراً دوڑتا ہوا آیا، لڑکی کا باپ بولا ہم نقد مہر نہیں لیں گے، مہر ادھار۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو معلوم ہے چپکے سے کان میں کیا کہا، کہیں گے مولانا جی لڑکی پر دباؤ نہ پڑے، لڑکے پر دباؤ بنا رہے گا، 1,55,000 دینا پڑے گا اگر ہم نے معذاللہ طلاق کا لفظ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج دیر میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک خلا کا صلح تھا، اس میں گاڑی کی بات چل رہی تھی، پتا چلا کہ 4 سال شادی کے ہو گئے، گاڑی اول تو جہیز ہے ہی نہیں شریعت میں، لیکن لڑکی کے باپ نے جہیز میں گاڑی دی تھی، تو اس باپ نے کیا کیا تھا معلوم؟ اپنے دوستوں سے کیا معلوم کب انبن ہو جائے، جب یہ لوگ آپس میں خوشی سے رہیں گے تب ان کے نام ہم ٹرانسفر گاڑی کر دیں گے۔ لڑکی کے باپ نے گاڑی اپنے نام رکھی کہ تاکہ اگر انبن ہو تو گاڑی میرے پاس آسانی سے۔ اور اللہ نے نیتوں کا فیصلہ کیا، انبن ہوئی اور آپس میں کھلا ہوا۔ تو میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، مہر نقد بہت دکھ کی بات ہے کہ دولہا والے بہت کچھ لڑکی پر دباؤ بناتے ہیں، معاف کر دینا، 100 بار معاف کر دینا، جہیز، فریج جس دفتی میں ہے، واشنگ مشین جس دفتی میں ہے، یا جو دفتیاں ہیں، جہیز جب ان کے باراتی لادتے ہیں تو میرے بھائی دفتیاں تک اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے یہاں تک بھی سنا کہ نوجوان بچے ایک جگہ، خود میں قریب میں تھا، کہ ارے یار یہ دفتی بھی رکھ لو، یہ بھی 20 روپیہ کلو بک جائے گا۔ اور یہ اس بارات کا میں بات بتا رہا ہوں جس کا نکاح میں نے پڑھایا تھا مہر ادھار۔ دفتی نہ چھوڑی لڑکی والوں کو، اور اس کی بیٹی کو نقد پیسہ دینا بھی گوارا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو جب نکاح کرو نقد مہر کرو، زیورات کی شکل میں دو، بہت اچھا۔ مہر ادا ہو گیا، مہر ادا ہو گیا، اب دولہا دلہن ایک دوسرے سے خوش ہو جائے،
اب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور جیسے ہی یہ دونوں خوش ہوئے فوراً اسلام کہتا ہے دولہا صاحب ولیمہ کرو۔ کاہے کے لیے؟ ولیمہ شکرانہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ایک دوسرے کو دی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اب تم ولیمے کی بات کی تفصیل سے پہلے مہر کا ادھار والا بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لے۔ اگر کسی کا مہر ادھار ہے تو سن لو، ادھار مہر والے دلہن کے پاس جائیں گے، جانے کے بعد دلہن سے کہیں گے کہ میرے باپ نے یہ مہر طے کیا ہے اور یہ ادھار ہے، ہم 1 ماہ میں 2 ماہ میں 1 سال میں انشاءاللہ ہم مہر ادا کر دیں گے۔ کیا آپ اس بات کو قبول کرتی ہیں؟ جب وہ لڑکی کہے ہاں مجھے قبول ہے، آپ 1 سال میں ہم کو مہر دے دینا، تو اب ایک دوسرے سے خوشی حاصل کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مہر ہے کیا؟ مہر کا مطلب یہ ہے دلہن کا پورا جسم مہر ادا کرنے کے بعد دولہا کے لیے حلال ہو جائے، یہ ہے مہر، یہ ہے مہر۔ اور ولیمہ شکرانہ ہے۔ اب ولیمے کی دعوت کا کھانا بھی سنت، جانا بھی سنت، لیکن وہ ولیمہ جس میں غربا نہ بلائے جائیں، وہ ولیمہ جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعوت میں مت جاؤ جس میں صرف امراء یعنی مال والوں کو بلایا جائے اور غربا کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسی دعوتوں میں مت جاؤ، ایسی دعوتوں میں مت جاؤ۔ تو غربا کو بھی شامل کرو، امراء کو بھی شامل کرو، مالداروں کو بھی شامل کرو۔ اب ایسی دعوت پر اللہ کی مدد، ایسی دعوت پر اللہ کی مدد۔ اب آپ اس پر آئیے کہ جہیز، ہمارے سماج میں یہ بات مشہور ہے، مشہور ہے، حالانکہ وہ مشہور بات غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، نبی نے جہیز دیا نہیں ہے، بلکہ نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سامان تیار کر دیا ہے۔ نبی نے جہیز نہیں دیا، یہ بالکل ذہن میں نہ لانا، کیونکہ نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو دے دے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی معاذ اللہ نے انصاف نہیں کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سن لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نکاح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا علی کیا تمہارے پاس گھر کی ضروری چیزوں کے لیے کچھ رقم ہے جس کو منگا لیا جائے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس تو نہیں ہے، ہاں زرہ ہے، ایک زرہ ہے۔ ایک روایت میں تلوار کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا وہ زرہ لاؤ، وہ زرہ لے کر وہ زرہ لائی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ مارکیٹ میں، اس کو فروخت کرو، بیچو۔ میرے بھائیوں یہاں ایک بہت غور سے بات سننا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ مارکیٹ میں پہنچائی گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو 480 دراہم میں خریدا اور خریدنے کے بعد رقم دیا پہلے، اور رقم دینے کے بعد زرہ بھی واپس کر دیا۔
زرا بھی واپس کر، اور مارکیٹ کے اچھے ریٹ پر زرا خریدی۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا پڑوسی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، یہ دکان بیچے گا، یہ کھیت بیچے گا، یہ اپنا گھر بیچے گا، یہ اپنی موٹر سائیکل بیچے گا، یہ اپنی کار بیچے گا، تو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ 50,000 کی چیز 20,000 میں مل جائے اور یہ بیچے گا نہیں تو جائے گا کہاں؟ اس کو تو بیچنا ہی بیچنا ہے اور اس کو رقم دینا ہی دینا ہے۔ تو ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ گھٹیا سے گھٹیا رقم میں بڑھیا مکان، بڑھیا گاڑی خرید لے، یہ درست نہیں ہے۔ انسانیت کے ناطے آپ اگر اس کو قرضہ نہیں دے سکتے، اگر وہ بیچارہ اپنی ضرورت کے لیے بیچ رہا ہے، تو اے غیور مسلمانوں، مارکیٹ کے ریٹ کو سامنے رکھ کر اس کو ریٹ دے دو تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور وہ خوشحال ہو جائے، وہ خوشحال ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مارکیٹ کے ریٹ کو سامنے رکھ کر رقم دی اور زرا بھی واپس کی۔ اب آپ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم کو لینے کے بعد سامان خریدوایا، پھر تیاری کی ہے، میرے نبی نے جہیز حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ اس لیے یہ جہیز آیا کہاں سے؟ سن لو میرے بھائیوں، ہم ملک ہندوستان میں ہیں، دوسری قومیں جہیز دیتی ہیں، کیوں دیتی ہیں؟ دوسری قوموں کے یہاں کیا ہے؟ دوسری قوموں کے وہاں یہ ہے، لڑکی کی شادی کر دی، باپ نے یا بھائیوں نے جو اس کا حصہ تھا جہیز و دہیز کی شکل میں دے دیا۔ اب نکاح کے بعد، شادی کے بعد کچھ نہیں ہے اس لڑکی کا۔ یہ دوسری قوموں میں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا اور پھر اس باپ کا انتقال ہو گیا اور اب ترکہ جو ہے باپ کا وہ تقسیم ہو رہا ہے، تو خالی بھائیوں کو ہی نہیں ملے گا، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بہنوں کو بھی باپ کے ترکہ میں حصہ ملے گا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ جہیز میں 2 ٹرک دے دیا، ایک گاڑی دے دی اور یہ دے دیا بہن، ارے تمہارا اب کیا ہے؟ ہم بھائیوں نے تو 50 لاکھ میں تمہاری شادی کر دی۔ یار شادی جو تم نے کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں نے شادی کی، اب بھائی لوگوں کے دل میں کیا ہے؟ ابا کے انتقال کے بعد شادی کریں گے تو بڑھیا شادی کریں گے، بڑھیا جہیز دیں گے، بڑھیا دیں گے، تاکہ پورے کے پورے گاؤں والے، قصبے والے کہیں کہ لڑکی کے بھائی بڑے اچھے ہیں، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنی مونچھوں کو اونچی کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں، نہ کہ آپ اس کو باپ کے ترکے کے حصے میں آپ شمار کر رہے ہیں۔ اب جب آپ ترکہ تقسیم کریں گے تو لڑکی کا بھی حصہ اس میں ہوگا۔ دوسری بات، آج سماج میں بڑی تیزی سے یہ بھی ہے، جب بٹوارہ ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے، اے بہن آپ کو تو شوہر اللہ نے بڑا مالدار دے دیا، آپ کے پاس تو بڑی موٹی رقم آ گئی ہے، اب آپ ایسا کیجئے ہم لوگوں کو دے دیجئے یا معاف کر دیجئے۔ یہ جملے کہنا سراسر غلط ہے۔ جو حصہ بہنوں کا بنتا ہے وہ بہنوں کا حصہ دیا جائے گا، جو بھائیوں کا بنتا ہے بھائیوں کو دیا جائے گا، اور اگر ماں زندہ ہے تو جو ماں کا بنتا ہے یا اسلام میں جس کا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے، وہ دیا جائے۔ رہی بات میرے بھائیوں، بارات کم لفظوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ شاید کی بہت کم لفظوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے عنوان سے باتیں ہیں۔ رہی بات دیکھیے جہیز کی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام میں جہیز کہیں سے نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ
کہ اگر کوئی دے رہا ہے کوشش کرو کہ میں نہیں لوں گا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، آپ دیندار ہیں، پورا گھر تو دیندار نہیں ہے اس طرح، ہم کو بہنیں پریشان کریں گی، ماں پریشان کرے گی، تو پھر کیا کرو، جو وہ لوگ دے شرماتے ہوئے لے آؤ، یہ نہ دیکھو 40,000 والی گاڑی، گھٹیا گاڑی دے دی، 1.5 لاکھ والی گاڑی دیتا میرا سسر، یہ نہ دیکھو، بیٹ راجہ مہاراجہ والا دیتا، یہ نہ دیکھو، شرماتے ہوئے لے آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی دل کا ٹکڑا اللہ کے نام پر تمہارے حوالے کر رہا ہے، اس سے بڑا جہیز کیا ہو سکتا؟ جس باپ نے اپنے بچی کو پڑھایا، قرآن پڑھایا، اردو پڑھایا، دینیات پڑھائی، پھر آج کے سماجی علوم بھی پڑھا دیے، کھانا پکانے کا طریقہ بھی بتا دیا، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا طریقہ بھی اس ماں نے سکھا دیا، گھر کو کیسے سنبھالا جائے، گھر میں کیسے مل جل کے رہا جائے، تو جس ماں نے، جس باپ نے اپنی بیٹی کو اس لائق بنا دیا ہے، تو دولہا کو چاہیے کہ اپنے سسر کا احسان مانے، دولہا کو چاہیے اپنی ساس کا احسان مانے، اور کہے کہ اے امی جان، اے ابو جان، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری شریک حیات، میری بیوی، میری مائی، میری مسز کو آپ نے پڑھایا لکھایا، یہ میرے مقدر میں لکھی تھی، اگر آج اس کو آپ گوار بنا کے دیتی، ان پڑھ بنا کے دیتی، آج اس کو گندا اور ناپاک بنا کے میرے حوالے کرتی، تو یہ میرے لیے کانٹا بن جاتا۔ آپ کا احسان ہے، آپ نے میری چھپی ہوئی امانت پر پیسہ لگایا، ٹائم لگایا، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ دولہا کو کہنا چاہتا، کہ دولہا کو کہنا چاہتا، اور جہیز اگر نہیں چاہتے ہو تو چپکی سے لیا، شرماتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ گاڑی پا گئے تو ہر چوراہے پہ یہ کھڑے ہیں، یہ نہیں، جو ملا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو لے آؤ، کیونکہ وہ تمہارے بھی کام آئے گا، ان کی بیٹی کے بھی کام آئے گا۔ لیکن جہیز کا مانگنا، جہیز کے نام پر لڑکیوں کو ستانا، یہ نادان لوگ کام کرتے ہیں، جن کے کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے، معاف کر دینا، بے عقل لوگ جہیز مانگتے ہیں، بے عقل لوگ فقیر بن جاتے ہیں لڑکی کے گھر۔ جہیز، ارے آج جب فیصلہ کر رہے تھے معلوم ہے، تو لڑکی کا باپ کہہ رہا تھا میں نے تم کو گاڑی دی تھی، گاڑی پرانی ہو گئی ہے، اب ہمیں نئی گاڑی چاہیے۔ تو جب وہ لڑکی کا باپ لسٹ لے کر ایک ایک چیز مانگ رہا تھا، تو ادھر دولہا کا باپ شرماتا ہوا کہہ رہا تھا فلاں چمچ نہیں ہے، فلاں کہا نو نو نو، جو چمچ تھا وہ لوں گا، ورنہ نیا خرید کے دو۔ مشین، سلائی مشین خراب ہو گئی، تو باپ لڑکی کا کہتا ہے ہم کو نئی مشین دو۔ ارے پیارے مسلمانوں، جب تک آپ کی بیوی میں انبن نہ ہو تو تم موٹر سائیکل چلاتے رہو، اور جب انبن ہو جائے گی تو چابی چھین لی جائے گی، سب جلوے نکل جائیں گے، سب جلوے نکل جائیں گے۔ اور جو لوگ جہیز لاتے ہیں وہ بھی یہ سن لیں، حالانکہ وہ تو ثواب کی چیز ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع، تو عید الاضحیٰ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو یا ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہو، اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، وہ صاحب نصاب ہے، وہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید میں وہ قربانی کرے گا۔ تو اب صاحب نصاب ہو گئی بیوی، کیونکہ وہ ساری ملکیت جو آئی ہے نا وہ سب ہے لڑکی کی، اما تمہاری اس میں کیا ہے جو مال لڑے جا رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا بوڑھی مال لڑی جا رہی ہے، ارے اماں تمہارا ہے کیا؟ جہیز سے دیا نہیں، یہ گھٹیا سامان ہو گیا، گھٹیا، ارے تمہارا ہے کیا جو وہ گھٹیا سامان، گھٹیا بیڈ، گھٹیا گھڑی، گھٹیا پٹیا کے چکر میں لگی،
लड़की का है, इसीलिए 2 लिस्टें दी जाती हैं। आज दोनों लिस्टें दिखाई गई तो हम लोगों ने यही कहा, देखो कहा गया जहेज लानत है। अगर आज जहेज ना लिया जाता तो कितने शान के साथ फैसला हो जाता। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी माओ, जहेज के नाम पर न लड़कियों को सताओ, न लड़की के घर वालों को सताओ। जो मिल जाए ले लो, वरना जब बकरीद आएगी तो साहिब निसाब लड़की है। अब लड़की के पास पैसा नहीं है तो वो शौहरी से तो कहेगी कि 17,000, 10,000, 5,000 वाला बकरा ले आओ ताकि हम कुर्बानी कर ले, अब साल में 5,000 और खर्च करो। झूठे जलवे, झूठे फैसले। तो इसलिए जहेज खत्म करो। रही बात इसकी चंद लफ्जों में बारात की, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम लोग भी उसमें शरीक हो जाते हैं। शरीयत में बारात नाम की कोई चीज नहीं है। लड़की के घर वालों के यहाँ जो बारात के नाम से खाना खाया जाता है वो है ही नहीं, है ही नहीं मेरे भाई। हम भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये नहीं आप ना सोचिएगा कि आप ही हैं। हम लोग फंस जाते हैं जब खाते हैं। मालूम गए खैराबाद से लखनऊ तो भूख लगी है और लड़की की घर है, अब वो खाना ही है। तो मेरे भाई कोशिश करो बारात का नाम भी ना। अगर भाई आपके चंद हैं तो लड़की वालों से कह दो, भाई 5-6 आदमी हैं, हमारे भाई लोग हैं, अगर आप इंतजाम खुशी खुशी कर ले तो मुबारक, वरना मैं पैसा देता हूँ, मेरे चंद 10-15 लोग आ जाएंगे, आपके पैसे की दावत कर दीजिए, हम लोग खुशी खुशी आपकी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई मुसीबत। तो ये हो सकता है, तो ये हो सकता है। निकाह के अनवान से एक बड़ी, बहुत बड़ी बुरी बात, इतनी बुरी, इतनी बुरी जिसकी कोई हद नहीं, वो हमारी नजर वहां नहीं जाती। वो आज की, माफ करना, आज की सलामी। आपको मालूम है जब निकाह हो जाता है ना, निकाह होने के बाद क्या होता है, हाँ भाई, लड़की वालों की तरफ से भाई, सगा भाई आ रहा बेचारा, उस बेचारे को मालूम ही नहीं, इसीलिए तालीमी बेदारी और क़याम इंसानियत का जलसा रखा है। उस बेचारे गरीब भाई को मालूम नहीं है कि हम अपने दूल्हा भाई को ले जाएंगे, दोस्तों को ले जाएंगे तो अपनी बहनों की इज्जतें लुटवाएंगे। उसे क्या मालूम, अपने घर में हम माफ कर देना, हाथ वाली हराम कारी करवाएंगे। उस बेचारे गरीब को क्या मालूम, क्या मालूम। दूल्हा भाई चलिए कहाँ, सलामी के। अब वो दूल्हा भाई बैठे हुए थे, अब वो दूल्हा भाई देख रहे हैं कौन कौन रेखें जिनकी बिल्कुल ना हो, कुंवारे लोग जाएंगे वहां। हम जैसे दाढ़ी वाले को कहते नहीं, आपकी जरूरत नहीं होगी। अगर कहीं उनके चचा कहते, चचा आप क्या करोगे वहां जाके, और उनके दादा कहते, अरे आप बूढ़े भारे आदमी जो बच्चों को जाने तो हंसी मजाक वाला मामला। या अल्लाह, कितनी गलत बात। मेरे भाई उलमा मौजूद हैं डाइस पर, आप पूछिए कि जिसकी बेटी से आप निकाह कर रहे हैं वहाँ कौन कौन सी चीजें हलाल हैं। वहाँ लड़की की माँ के लिए हलाल है जिससे आप बात कर सकते हैं, लेकिन लड़की की जो बहनें हैं अगर एक तरफ देखो तो उससे पर्दा है, सालियों से पर्दा है। और आज क्या कहते हैं, माफ कर देना, सब बार माफ कर देना, साली आधी घरवाली। ये जुमला तो मशहूर है, साली आधी। अब वो सास भी बेचारी कुछ नहीं बोल सकती, भाई भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं प्यारे मुसलमानों, जब तुम शादी करो तो अपनी बीवी की जो बहनें हैं अगर तुम उनको देखना चाहते हो तो अपनी सगी बहन की तरह देखो, तब तो तुम उससे बात कर सकते हो। और अगर तुम्हारी नियतों में फर्क आ रहा है तो आप उससे नहीं, वरना आपकी
ہو جائے گی. ذرا سے نیت، میں سچ کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، ذرا سے بھی سالی پر نیت خطرے میں گئی، آپ کی بیوی خطرے میں آ جائے گی. سنو اچھی طرح، یہ بہت اہم بات ہے. اگر گندی نیت سالی پہ چلی گئی تو اپنی بیوی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. اس لیے کہ ایک باپ کی دو سگی بہنیں، یعنی ایک باپ کی دو سگی بیٹیاں ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ہاں اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی جو دوسری بہن ہے شادی کر لے، لیکن بیوی موجود ہے تو وہ اپنی سالی کے ساتھ اپنی بیوی کی نیت سے اس کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو بتاؤ پیارے مسلمانوں، جب دولہا بھائی کے لیے سالیاں جائز نہیں ہیں تو یہ بے ریخے جو شاندار سوٹ بوٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ سلامی، ہماری سلامی. یہ کون سی سلامی؟ معاف کر دینا، یہ سلامی کہاں ہے؟ یہ حرام کاری ہے، یہ سلامی نہیں ہے کہ سالیوں سے مذاق کیا جائے اور چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بہنوں سے پردہ، اور وہاں چچا زاد، لڑکی کی چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بہنیں ایک سے بڑھ کر حسین و جمیل بچیاں چلی آ رہے. اب یہ دولہا بھائی اب یہ بیٹھے ہوئے گھور رہے ہیں اور سب ان کو اسپون سے کوئی کچھ کھلا رہا ہے، کوئی کچھ کھلا رہا ہے. تو معلومات کھلایا دولہا بھائی کو اور دولہا بھائی نے منہ کھولا اسے خود کھا. یہ تفریح مذاق ہوتی ہے. پیارے مسلمانوں، یہ سلامی صحیح نہیں ہے. سلامی کا مقصد کیا ہے جو بزرگوں نے سلامی زندہ کی ہے یہ سن لیجئے. سلامی کا مقصد یہ تھا کہ دولہا جب گھر سے جانے لگے اپنی شریک حیات کو لے کر تو دولہا کا باپ اور دولہا صاحب اور اس کی ماں دلہن کی ماں کے پاس الگ چلے جائیں گے، کیونکہ اب یہ ماں حلال ہو گئی اس کے لیے نا. یہ وہ ماں اصلی آپ کی ہے جس نے آپ کو خون کو دودھ کی شکل میں پلایا ہے، وہ بھی تمہاری ماں، اور سسرالی رشتے سے یہ بھی تمہاری ماں. اب اس ماں سے سلام کریں. امی جان السلام علیکم، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، ہم دونوں کے لیے دعائیں کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دے. ہم دونوں کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ ایک دوسرے میں محبتیں ڈال دے. ہم دونوں کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ نظر بد سے بچا لے. امی جان آپ کا بڑا احسان ہے، امی جان ابو جان آپ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے. ارے یہ جملہ اگر دولہا یعنی اس کے سسر کا داماد یہ جملہ بول رہا ہو تو سسر کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جائیں گے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. پھر یہ ماں اپنا سب کچھ بھول جائے گی، اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، اپنی بیٹی کو بھول جائے گی اور اپنے داماد کو کلیجے سے لگا لے گی. اللہ تمہیں اچھا داماد. یہ شادی، یہ سلامی ہے، وہ سلامی ختم کرو. پیارے مسلمانوں، وہ سلامی ختم کرو. یہ اس سے بڑی بے حیائی کی ہوتی ہے، وہ سلامی ختم کر دو. اور آخر میں میں میرے بھائیوں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک اور بھی ہے بیچ میں رات، وہ کیا ہے؟ بری. بری کہتے ہیں، بری بری جانتے کیسے کہتے ہیں؟ دولہا والے 1-2 کنٹل لائے، بورے بورے میں لائے، اور ناریل اور چھوارے، پھر اس کے بعد ان کے سوٹ، ان کے سوٹ، ان کے سوٹ، سب کے سوٹ جاتے ہیں. پھر زیور لاتا ہے. پھر دلہن کے گھر میں وہ ایک دکان لگائی جاتی ہے، عورتیں دکان لگاتی ہیں. اب وہ دکان لگ رہی ہے، دکان لگ رہی ہے. اب اس میں جیسے رشتہ ہے، آپ کا بیٹا فلاں کی بیٹی سے منسوب ہو گیا. یہ کوئی ضروری ہے کہ خاندان کے سارے لوگ ایماندار دیندار ہو؟ کچھ لوگوں کی بیٹیاں موجود ہیں تو وہ تو حسد و جلن میں ہوں گے. حسد و جلن کی آگ معلوم ہے خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے. میرے بھائی ایسے موقع پر حاصل عورتیں ہوتی ہیں، بہترین سوٹ ہیں، دکان لگائی گئی. اب وہ لڑکی یہ سوٹ گھٹیا،
10 साल पुराने ना ऐसन ना फैशन, ये जेवर लाए। अरे पुराने की लड़की की बड़ी ना जेवर, 1-1 किलो के हार समझ लो या रेट लगे। अब उधर दूल्हा वाले की अम्मा बैठी है, बहनें बैठी, अब इनके मुंह उतर गए बिचारियों के मुंह उतर गए मुंह इनके कि हमारे भाई ने तो बहुत शौक से खरीदा है और पड़ोस की औरतों ने, इधर उधर की औरतों ने गलत अफवाहें फैला दी। मेरे भाई सुन लीजिए, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है लड़की का सूट होता है। हाँ भाई अब निकाह होने जा रहा, चलो दूल्हा की तरफ से जो सूट आया जल्दी दुल्हन को पहनाओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी बहन का निकाह हो, आपकी बेटी का निकाह हो, दूल्हा के घर का कपड़ा पहना के निकाह न कराना। क्यों? निकाह होने से पहले लड़की जिस तरह हम उसको देखे हराम, ऐसे ही निकाह से पहले जिसका निकाह नहीं हुआ वो देखे हराम। अभी ये तोहफा कैसे कबूल करेगी? अभी इसकी बीवी नहीं बनी है, जिसकी बीवी जब बन जाए तो इसको सूट पहना। जब लड़की इजाजत दे तो जिस बाप ने 20 साल अपनी बेटी के लिए कपड़े बनवाए हैं, क्या निकाह के वक्त अब दूल्हा के कपड़े के को लड़की मोहताज होगी? नहीं प्यारा, ऐसा न करना। तुम खुद अपने पैसे का कपड़ा खरीदो, अपनी बेटी को पहनाओ। मेरे लाल, जिस बाप ने तेरी पूरी कफालत की है, उसी बाप के लिबास में और तू अल्लाह के नाम पे इजाजत दे दे। और जब तेरा शौहर कबूल कर ले तो वो जो शौहर ने भेजा है, अब उसके दिल को जीतने के लिए, उसकी खुशी के लिए निकाह के बाद शौहर के घर का जो जोड़ा आया है, अब दुल्हन को पहना दो। अब दुल्हन को पहनना, शौहर को खुश करना होगा, इससे मोहब्बतें। निकाह से पहले लड़के वालों का कपड़ा, लड़के वालों की चूड़ियां, लड़के वालों का कोई सामान ना इस्तेमाल किया करो। मेरे भाइयों, आपको अल्लाह की नेमत से नवाजा है, इसलिए इस पर अमल करो। अगर इस तरीके से अमल करोगे तो ये निकाह बन जाएगा। और फिर निकाह सादगी के साथ करो, क्या आज हमारे सामने माशाअल्लाह दूल्हा साहब तशरीफ फरमा, क्या ये दूल्हा नहीं लग रहा है? क्या इनको कोई दूल्हा नहीं कहेगा? हाँ, क्या दूल्हा उसी को कहते हैं जिसके ऊपर 20 किलो का हार हो, 20 किलो का सहरा हो? मेरे प्यारे मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा नहीं बांधा है, खुलफाए राशिदीन ने सहरा नहीं बांधा है, सहाबा ने सहरा नहीं बांधा है, इसलिए सहरा हम भी नहीं बांधा, सहरा नहीं बांधा। ये फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची के लिए अल्लाह की तरफ से क्या फरमान है? इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। यकीनन फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई बनते हैं, इसलिए ऐसा ना करो मेरे भाइयों, सहरा ना बांधो। इसी तरह निकाह के मौके पर बहुत जरूरी समझा जाता है, क्या करो? दूल्हा को सोने की अंगूठी दे दो। क्यों भाई? सोना पहनना मर्दों के लिए हराम, और निकाह के मौके पर तो हराम पर हराम है, इसलिए कि अब तो इसको सुन्नत से जुड़ के निकाह को कबूल करना होगा, ताकि इसको मदद इलाही मिले और अल्लाह की ये महबूब बने और इनकी बीवी इनकी महबूबा बने। इसके लिए इनको अल्लाह से मदद मांगनी होगी, ना कि हराम सामान पहनना होगा। ये बड़ी गलत बात है। मर्दों के लिए सोना पहनना हराम, जब तक मर्द सोना पहने रहे, नबी ने फरमाया जहन्नम की आग पहने हुए हैं। इसलिए औरतों का सोना पहनना जायज है, मर्दों का सोना पहनना नाजायज है। आखिरी बात, निकाह के मौके पर कहा जाता है मेहंदी लगा दो। कभी कभी यही बारादरी की बात है, तकरीबन 21 या 22 साल का बच्चा, बड़ा खूबसूरत शक्ल, सच बता रहा हूँ आपसे, बहुत खूबसूरत बच्चा माशाल्लाह, और सहरा भी पहने, जब निकाह पढ़ाने पहुंचे सहरा भी पहने, और हाथ में एक अंगूठी नहीं
कई बड़े अमीर घराने का बच्चा माशाल्लाह, आज भी वो है। कभी कभी मिलते हैं तो कहते मौलाना आपके बेटों को भी बता चुका हूँ, अभी जो बताऊंगा। और खूब अंगूठी पहने और मेहंदी लगाए, ये नाखूनों में भी मेहंदी, खूबसूरत हाथ है, मेहंदी भी दुनिया में है, बड़ी अच्छी लग रही थी। अब वो उस पर घड़ी भी पीतल की शानदार, अब वो फिर और एक था जिसको क्या बोलते हैं, कंगना बोलते हैं, बाद लोग इमाम जामिन भी कहते हैं। बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। मैं जब दूल्हा बनता है तो कंगना बांधा जाता है, कंगना इमाम जामिन। मैंने एक अम्मा से पूछा, अम्मा ये कंगना काहे बांधा जाता है, ये इमाम जामिन किसे कहते हैं, ये क्या है? भैया ताकि दूल्हा बना, दूल्हा जब बनत है तो रुबाब आ जाता है, और ये दूल्हा दुल्हन को खुशी से ले आए, इस वजह से ये इमाम जामिन है। तो हमने कहा अब तक तो अल्लाह इनको पूरे हिंदुस्तान में घुमा के खुशी खुशी घर पे ला रहा है, अब ये दुल्हन के लिए इमाम जामिन की जरूरत है। दुल्हन के लिए 2 रकात नमाज नफिल हाजत की जरूरत है, न कंगने की जरूरत है और न इमाम जामिन की। भाइयों माफ कर देना, दूल्हे को 2 रकात नफिल हाजत पढ़ना चाहिए, 2 रकात नफिल हाजत पढ़ना चाहिए। और एक बात निकली है इसलिए कह रहा हूँ, जब दूल्हा साहब दूल्हा बन जाते चलो सलामी कराओ, कहाँ नमाज 2 रकात पढ़नी नहीं, जा रहे हैं मज़ार अक़दस के सामने सलामी, ठीक है। अगर मेरे यहाँ मज़ार है तो मज़ार वालों से मोहब्बत करो, जिन फिक्रों पे वो चलते थे उन फिक्रों पे चलो, जिस तरह वो अल्लाह को राजी करते थे उस तरह अल्लाह को राजी करो, लेकिन तुम वहाँ उस मौके पर उनका शुक्र अदा करने ना जाओ, शुक्र अल्लाह का अदा करो। 2 रकात नफिल हाजत पढ़ो, 2 रकात नफिल शुक्राना पढ़ो, पढ़ने के बाद अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी तब्दील होने वाली है, मुझे तू ऐसी शरीक हयात देने वाला है, ऐ अल्लाह ऐसे शरीक हयात दे दे जो मेरा दिल जीत ले, मैं उसका दिल जीत लूं। अल्लाह से मदद मांगो और रास्ते में कब्रिस्तान पर जाए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यग़फिरुल्लाहु लना, और पूरी जो दुआ है उसको पढ़ते हुए जाओ, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हुए जाओ, इजाजत है। लेकिन नमाज ना पढ़ो और सलामी देने वहां जाओ, माफ कर देना, यहाँ शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है मेरे भाइयों, शरीयत में गुंजाइश नहीं है। तो ये इमाम जामिन जो है ये नहीं होना चाहिए, सोने की अंगूठी नहीं होनी चाहिए। अब तो क्या हुआ, मैंने देखा इमाम जामिन भी बांधे हैं, 12 दरी का दूल्हा और अंगूठी सोने की पहने हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जब निकाह का वक्त आया तो मैंने कहा भाई इनका सहरा तो उठा दो, इनका सहरा तो ऊपर कर दो। जब सहरा ऊपर किया तो दूल्हा साहब कानों में सोने के टप्स भी पहने थे। तो भाई माफ कर देना, हमने कहा जहाँ, क्योंकि मैं तो तकरीर करता हूँ निकाह से पहले, तो मैंने मजमे से कहा भाइयों ख्याल रखना कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, ख्याल रखना कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। दुल्हा जब दुल्हन को देखे तो भाग खड़ी हो कि अब्बा ने शादी मर्द से की है या किसी लड़के से शादी हो गई। इतना कहना था, दूल्हा साहब बहुत तेज मुझे देखे, हम तो सोचे अब ये पक्षी ना है यूं मरी, लेकिन खैर माफ कर देना। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके मसला तो थमा। आज भी वो ये नहीं बताएं कहाँ के, लेकिन दूल्हा साहब नदवतुल उलमा आते हैं, आज भी हंस के कहते हैं मौलाना जी हमने तय कर लिया कि अब कभी भी ये काम किसी को होने देंगे, आपको तो निकाह पढ़ाने की जब पढ़वाओ तो कुछ ना तब पढ़वाओ, वरना तो बड़ा मुश्किल मामला है। बहरहाल मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखो रसूमात को खत्म करो, सुन्नतों को जिंदा करो। जितनी रस्मों को जिंदा करोगे उतनी ही सुन्नतें घटती चली जाएंगी, और जब सुन्नतें घटेंगी तो निकाह बेबरकत वाला हो जाएगा, और जितनी सुन्नतें बढ़ेंगी उतना निकाह बरकत वाला हो जाएगा। इसलिए आओ हम सब अहद करें, इंशाअल्लाह ताला हम सुन्नत नबी के मुताबिक शादियां करेंगे। मुस्लिम भाई ये सब हम एक हैं, इन सब से प्यार करना, इन सब से मोहब्बत करना, इन सब से मिलना जुलना, एक दूसरे की खुशी में शरीक होना,
اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن جہاں شرک کام ہو وہاں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات، یعنی سارے کے سارے انسان، ہندو، مسلم، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، سب ہم ایک ہیں، میرے بھائی ایک ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ الخلق عیال اللہ، نبی نے فرمایا سارے کے سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں، خاندان کے مانند ہیں۔ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو، یہ ہے پیام انسانیت۔ تعلیمی بیداری میں اتنا کہنا کافی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی اگر انسان کی درست ہے تو انسان سب کی مدد کر سکتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی اگر خراب ہے تو انسان لنگ ہو جائے گا، انسان لنگ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کی مثال ایسی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی طاقتور ہے تو انسان طاقتور ہے، ایسا ہی علم اگر آپ کے پاس، قرآن کا علم آپ کے پاس، قرآن کے سمجھنے کا علم آپ کے پاس، دینیات کا علم آپ کے پاس، اصولیات کا علم آپ کے پاس، اصلی علوم آپ کے پاس، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ مولانا ہیں، آپ قاری ہیں، گویا آپ کی ریڑھ کی ہڈی صحیح ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ انگریزی نہ پڑھاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر نہ بناؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں انگریزی کی زبان کس نے دی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہندی کی زبان کس نے دی ہے؟ کیا ہندوستان والوں نے دی ہے؟ میرے بھائی نہیں نہیں نہیں، یہ ساری زبانیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ یہ میتھ کہاں سے آیا؟ یہ سائنس کہاں سے آئی ہے؟ کیا کسی انسان کی یہ دین ہے؟ ارے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھا دیا، یعنی قیامت تک آنے والی جو چیزوں کے نام، سبزیوں کے نام، درندوں کے، پرندوں کے، کھانے، جمادات، نباتات، تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عصری علوم الگ نہیں ہے، دینی علوم الگ نہیں ہے، فرق اتنا ہے دینی علوم روح زندہ کرتا ہے اور عصری علوم کے ذریعے جسم کو فرما اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ عصری علوم کا مقصد ہے ہمارا جسم خوشحال ہو جائے، ہمارے سماج کے آدمی چوبند نظر آئے، خوشحال نظر آئے۔ جب ان کے پاس پیسہ ہوگا اپنے علم کے ذریعے کم محنت میں زیادہ نفع حاصل کریں گے، علم کے ذریعے انسانوں کو نفع پہنچائیں گے، علم کے ذریعے انسانوں کا علاج کریں گے تو سماج خوشحال ہو جائے گا۔ اب یہ سماج خوشحال جو ہو رہا ہے اس کو صحیح رخ دینے کے لیے دینی علوم چاہیے، دینی علوم چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا پہلے دینی علوم دے دو، اس کے بعد ان کو عصری علوم دے دو، تاکہ آپ کا بچہ جسم کو بھی طاقتور بنا کر رکھے اور اپنی روح کو بھی زندہ رکھے۔ یاد رکھنا روح آسمان سے اللہ کے حکم سے آتی ہے، روح اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا حکم ہے، اسی لیے روح اوپر چلی جاتی ہے اور جسم نیچے رہ جاتا ہے۔ عصری علوم کی پوری تعلیم کا مقصد ہے جمادات، نباتات، تمام چیزوں سے نفع پہنچانا، نفع لینا اور انسانوں کو نفع پہنچانا۔ تو یہ انسان یہیں رہ جاتا ہے اور ایمانی طاقت، ایمانی چیزوں والی روح اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جنتی روح جنت میں چلی جاتی ہے، دوزخی روح دوزخ کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر فیصلہ بعد میں اللہ جو کرے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، دونوں تعلیم میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہے، قرآن سمجھنے والا بھی بنانا ہے، حافظ بھی بنانا ہے، مولانا بھی بنانا ہے، اور ساتھ میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور تھانے دار، ایس پی، ڈی ایم